اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبت ناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے، اور سب پہ اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی کنواریت زائل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم اس علامت کو پاؤ تو اپنے اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا، کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنے انتہا پر پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی۔ اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستوں کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے چٹے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے چٹے نکل آئیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ زیر ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کے ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس آخری رمضان میں سننے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے بآواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔